بعض لوگ بے علمی میں جذبات میں آ کے ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، خاص طور پہ ایسے موقعوں پہ جب اللہ کے نبی کی توہین کا کوئی ماجرا ہو، کافر ایک خاکہ بنا دیتا ہے یا قرآن حکیم کی توہین کا ایک کلپ بنا دیتا ہے، تصویر بنا دیتا ہے، سوشل میڈیا پہ ہر آدمی پھر اس کے اوپر لکھتا ہے لعنت کر کے شیئر کرے۔ بھائی اس کافر نے، اس نصرانی نے، اس یہودی نے، اس مشرک نے اسلام کی توہین کے لیے یہ تصویر بنائی تاکہ یہ پوری دنیا میں پھیلے، اور آپ اس کو ہر مسلمان لعنت کر کے شیئر کرو، لعنت کر کے شیئر کرو، لعنت بھیج کے شیئر کرو۔ اتنا شیئر وہ نہیں کر سکا جتنا آپ نے کیا۔ آپ نے تو ان کافروں کا مقصد پورا کیا۔ کوئی تصویر آپ کے سامنے آئے، کوئی کلپ آپ کے سامنے آئے جس میں مصطفیٰ کی توہین ہو صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حکیم کی توہین ہو، اسلام کی توہین ہو، تو اس کو فارورڈ نہ کریں، آگے نہ بھیجیں، بلکہ اس کو وہیں پہ ڈیلیٹ کر دیں، روک دیں، تاکہ کافروں کا مقصد پورا نہ ہو اور وہ تصویر لوگوں میں نہ پھیل سکے۔ اور آخری بات، ایک دکاندار آپ کے باپ کا دشمن ہے، آپ کے باپ کو گالی دیتا ہے، آپ کی قوم کو گالی دیتا ہے، آپ کی نسل کو گالی دیتا ہے، اور آپ اس کی دکان پر کبھی نہیں جائیں گے، اس سے تجارتی بائیکاٹ کریں گے، نہ اس کو سودا بیچیں گے، نہ اس سے سودا خریدیں گے، کیونکہ وہ آپ کا دشمن ہے، آپ کے باپ کا دشمن ہے۔ اے مسلمانوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظیم ہستی ہے جن سے محبت باپ سے بڑھ کر، ماں سے بڑھ کر، برادری سے بڑھ کر، قوم سے بڑھ کر، بیوی بچوں سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بڑھ کر کی جاتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے یہی تو کہا تھا، میں کائنات میں ہر چیز سے بڑھ کر آپ سے پیار کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے۔ آپ نے کہا عمر تیرا ایمان پورا نہیں ہوا۔ عمر کہنے لگے اب مجھے آپ میری جان سے زیادہ پیارے ہیں۔ کہا الآن یا عمر، عمر اب بات بنی ہے، اب ایمان پورا ہوا ہے۔